لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین طٰہٰ و یاسین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یاسب الدین والایمان باب الامن والامان کلمۃ الرحمن کاسر الاسنام والاوثان الشاہد بالایمان والسابق بالاحسان مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم طوبہ والسقر ابی شبیر وشبر وحامل الباب الخیبر وساقی حوض الکوثر الذی سمته امہ حیدر الامام المختار صاحب ذوالفقار مصداق قال النبی المختار لا اؤتین رایتا غدا رجلا کرارا وغیر فرار امام المشارق والمغارب اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین علی لعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد بزرگان محترم برادران ایمانی محبان رسول و آل رسول ماتمداران سید الشہداء غلامان پنجتن پاک عاشقان اطرت اطہار بفیض الہی بتائید چاردہ معصومین ہمیں یہ موقع میسر ہوا تاکہ ہم ایک بار اور ذکر رسول و آل رسول کر سکے اور اس عظیم ذکر میں شریک ہو کر اپنی دنیا بھی بہتر کر سکے، اپنی آخرت کو بھی سجا سکے۔ یقیناً یہ ذکر رسول و آل رسول ہے جو انسان کو زمین سے آسمان کرتا ہے، ذرے کو آفتاب کرتا ہے، قطرے کو سمندر کرتا ہے، کلی کو گل کرتا ہے، گل کو گلشن کر دیتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ذکر ہے آل محمد ہے جو بے سر و سامان کو سلمان کرتا ہے، بے زر کو ابوذر کرتا ہے، کنیز کے وقار کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ فضہ بنا دیتا ہے، غلام کو اتنا آسمان کرتا ہے کہ علیہ السلام کر دیتا ہے۔ اگر یہ ذکر نہ ہوتا تو یقین جانیے عبادتیں ہوتی، عبادتوں کا وقار نہ ہوتا، روزے ہوتے روزوں کا چہرہ نہ ہوتا، حج ہوتا حج کی روح نہ ہوتا، عبادتیں عادتوں میں ڈھل گئی ہوتی اگر محمد و آل محمد نہ ہوتے، کیونکہ انہوں نے بتایا ہے کہ عادت اور ہوتی ہے، عبادت اور ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ عظیم ذکر ہے، یقیناً یہ آج اصال ثواب کی شکل میں ہمارا ذکر ہے، یعنی یہ مجلس ایک اصال ثواب کے لیے ہے، ایک مرد مومن کے لیے ہے، ایک مولا کے عزادار کے لیے ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ابتدائی مجلس میں پہلا جملہ کہہ کہ مجلس کو آگے بڑھا رہا ہوں، مجلس ہے عنایت حسین کے نام کی۔ اگر آپ اپنے گھر سے نکلے ہوں گے کہاں جا رہے ہو، کہیں مجلس میں جا رہے ہیں، عنایت صاحب کیا کی، یہی ہے نا۔ اگر کسی کا 40واں ہو تو آپ کیا کہتے ہیں، امام حسین کا 40واں ہے کہ فلاں صاحب کا 40واں ہے؟ بولیے، کاما طالب صاحب کی مجلس سے جا رہے ہیں، یہی کہیں گے نا۔ طالب صاحب کے 40ویں کی مجلس سے وہاں جا رہے ہیں، فلاں صاحب کی برسی کی مجلس سے وہاں جا رہے ہیں، یعنی برسی کی مجلس کس کی کہلائی؟ جو مرا ہے۔ اچھا، جب ہم مجلس میں آئے تو یہی سن کے آئے تھے کہ طالب صاحب کی 40ویں کی مجلس ہے، عنایت صاحب کیا کی برسی کی مجلس ہے۔ تو جب ہم گئے تو یہاں پہ آئے تو یہ مزاج بنا ہوا تھا، طالب صاحب کے حالات پتہ چلیں گے، طالب صاحب کب پیدا ہوئے، کب مرے، کیا زندگی تھی، تعلیم کیا تھی، باپ کون تھے، اماں کون تھی، دادا کون تھے، کہاں رہے تھے، کہاں مرے تھے، کون دوست تھے، کون اقربا تھے، ارے وقت ولادت کیسے حالات تھے، وقت وفات کیا چیزیں رونما ہوئی تھی۔ لیکن جب مجلس میں طالب حسین کی آئے تو وہاں ان کا تو کچھ نہیں تھا، بس ایک فاتحہ تھی اور پورا کا پورا ذکر آل محمد تھا۔ نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا عزیزان گرامی، بس ایک فاتحہ تھی، فاتحہ کے بعد فضائل بھی آل محمد کے، مسائب بھی آل محمد کے، جملے بھی آل محمد کے،
حدیثیں بھی آل محمد کی، قرآن کی آیتیں ہیں، سلوات کی برسات ہے، نعرے حیدری کی بوچھار ہے. یعنی بس طالب صاحب کا ایک نام تھا پرچے پر، ذکر محمد والے محمد کا ہوا تھا. اب وہ لوگ کان کھول کے سن لے جو یہ کہتے ہیں کہ رات دن حسین حسین کرتے ہو، حسین نے تمہیں کیا دیا، ہمیں اس سے بھی بڑھ کر اور کیا دیں گے. وہ اپنا ذکر بعد میں کراتے ہیں، تمہارا فاتحہ پہلے پڑھواتے ہیں. اللہ اکبر، میں غور نہیں کر رہا. ایک اور نام حیدر کرار پر بلند کر طلبا. اور کیا چاہیے. آپ دیکھیے اگر ہم یہ کہہ کے جا رہے ہیں بھائی کس کی مجلس ہے، ان کی مجلس ہے، اب میں اپنا ہی نام لے رہا ہوں، نام تو سب کے نہ جاتے ہیں، لیکن اگر لا لے تو پتہ چلا مصیبت ہو جائے. جیسے ایک جگہ پہ مولانا مجلس پڑھ رہے تھے تو ایسے انہوں نے کسی کا نام لیا، کہیں اگر مان لیجیے یہ مر جائیں اور تو برداشت کر لے گا، دوبارہ پھر لے لیا تو وہ پریشان ہو کے کہنے لگے قبلہ آپ کو میں ہی دکھ رہا ہوں، پورے اتنے بڑے مجمع میں تو ہر آدمی مرنا نہیں چاہتا. تو عرض یہ ہے کہ مجلس تو ان کی ہے لیکن ذکر آل محمد کا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین نے اپنی طرف منسوب کر لیا ان لوگوں کو جو زندگی بھر اپنی زندگی کو منسوب کر چکے تھے حسین کی طرف. نہیں غور نہیں فرمایا. جنہوں نے اپنے کو حسین سے منسوب کر لیا حسین نے انہیں اپنے سے منسوب کر دیا. دلیل کے طور پہ یہی ہے نا کہ مجلس ہے طالب حسین کا 40واں لیکن ذکر حسین کا ہے، برسی ہے فلاں صاحب کی لیکن ذکر آل رسول کا ہے. اس کا مطلب یہ. اچھا آپ دیکھیں یہ جو بینر جو چھپتے ہیں، بینر جو اشتہار، جیسے اب اسی مجلس کا اشتہار تھا، تو یہ بینر کیوں ہوتے ہیں؟ کبھی بینر کو آپ فقط مجلس کا اشتہار نہ سمجھیے، یہ ہماری زندگی کا پرچہ ہے جو محلے محلے میں جا جا کے اعلان کر رہا ہے کہ حسین کا چاہنے والا مرا نہیں ہے. نہیں آپ نے غور نہیں فرمایا. یہ جو چہلم کا پرچہ، برسی کا پرچہ، چھمائی کا پرچہ، تیجے کا پرچہ، چھمائی کا پرچہ، سالانہ پرچہ، جتنے بھی پرچے چھپتے ہیں فلاں صاحب کی مجلس ہے یہ پڑھیں گے اور یہ نواخوانی کرے گی بامقام یہ باوقت یہ، تو یہ مجلس کا پرچہ عام پرچہ نہ سمجھیے کیونکہ پرچے ان کے چھپتے ہیں جو زندہ ہوتے ہیں. نہیں آپ نے غور نہیں فرمایا، جملہ بڑا تھا. پرچے ان کے چھپتے ہیں جو زندہ ہوتے، جو مر جاتے ہیں ان کے پرچے نہیں چھپا کرتے. کبھی آپ نے کسی اتنا بڑا قلعہ لال قلعہ بنا کے دے دیا، کبھی آپ نے اکبر کا پرچہ چھپتے دیکھا؟ جو ولی تھا اورنگزیب کبھی اس کا پرچہ چھپتا دیکھا؟ وہ تو بڑا تقدس تھا. کبھی آپ نے کوئی پرچہ دیکھا کہ آج مل کے اصالے ثواب کریں گے اورنگزیب کو قرآن بخشیں گے؟ کوئی پرچہ آپ نے دیکھا؟ اتنا بڑا تاج محل بنا کے دے دیا، شاہجہاں کا کبھی کوئی پرچہ دیکھا؟ کیا شاہجہاں کے نام پر ارسال ثواب ہوگا اور 40 مومنوں کو کھانا کھلایا جائے گا، قاریان قرآن تلاوت کریں گے اور ہم مل کر پڑھیں گے؟ پتا چلا ان سب کے کوئی پرچے نہیں ملتے، کبھی نہیں ملتے. اتنی بڑی ملت اسلامیہ ہے لیکن کوئی پرچہ چھاپنے کو تیار نہیں ہے. وہ جانتے ہیں کہ پرچے انہی کے چھپتے ہیں جو زندہ ہوتے ہیں. اسی لیے ہم نے گلی گلی، چوراہے چوراہے، شہرائے شہرائے، چوک چوک، محلہ محلہ اپنے مرحومین کے پرچے لگا کے بھیجے تاکہ زمانہ سمجھے کہ سیدہ کے لال کا موجودہ کیا ہے کہ وہ خود بھی زندہ ہے، چاہنے والوں کو بھی زندہ رکھے. ایک مل کر سلوات. وہ خود بھی زندہ ہیں، اپنے چاہنے والوں کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہیں. آقا حسین کا یہ قریب معجزہ ہے جو خود بھی زندہ ہے اور اپنے چاہنے والوں کو بھی زندہ ہے کیونکہ پرچے انہی کے چھپتے ہیں. کوئی الیکشن میں مر جائے، ابھی تو ماشاءاللہ چناؤ کا ماحول چل رہا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ چناؤ کے پرچے آتے ہیں، اس میں وہ چناؤ چن بنا رہے گا، فوٹو لگی رہے گی اور ان کو جتائیے. ایک ہمارے محلے میں کھڑے ہوئے تھے، آج سے 5 سال پہلے مر گئے، تو میں نے کہا لاؤ ان کا بھی چھپوا دیں. تو ہر آدمی نے ٹوکا ہم پاگل آگل ہو گئے ہیں کیا؟
کہ ان کا چھپائیں گے, 4 سال پہلے مر گئے, تو ہم نے کہا ان کا تو چھپ رہا ہے, کہیں یہ زندہ ہے. تو پتا چلا پرچے انہی کے چھپتے جو زندہ ہوتے ہیں, اعلان انہی کا ہوتا ہے جو حیات پاتے ہیں, جو جیتے رہتے ہیں. اسی لیے آپ رسول نے حدیث ارشاد فرمائی. اب دیکھیں تو مجلس کا پرچہ ہے وہ رسول کی حدیث کی ترجمانی ہے, امام کی ترجمانی ہے, کہ جو شخص آل محمد کی محبت میں مر جائے اسے مردہ نہ سمجھنا, وہ شہید ہے, اور شہید مردہ نہیں ہوا کرتا. اچھا آپ دیکھیں کہ یہ کمال ہے آل محمد کا, یہ ذکر محمد و آل محمد کا کمال ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو امتیاز نہیں تھا. جیسے ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم استعینوا بالصبر والصلاۃ, کہ مدد مانگو نماز سے اور روزے سے. کیا ارشاد ہوا؟ سورہ بقرہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم استعینوا بالصبر والصلاۃ, مدد مانگو نماز سے اور روزے سے. بھائی قرآن ہے, مدد مانگو کس سے؟ بولیے, نماز سے. بالصبر والصلاۃ, مدد مانگو نماز سے اور روزے سے. علماء نے یہاں تفسیر لکھی کہ یہاں صبر سے مراد روزہ ہے اور صلاۃ سے مراد نماز ہے. اب وہ طبقہ کہاں گیا جو یہ کہتا ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے؟ نہیں, آپ نے غور نہیں فرمایا. جب ہم نے یا علی کہا تو لوگوں نے کہا ہمیں جو مر گئے ہیں اسے کیوں بلا رہے ہو؟ یعنی ہم نے جب یا رسول کہا تو کہا شرک, اللہ سے مدد مانگو. تو جو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں نماز اور روزے سے مدد مانگو, یہ نماز اور روزہ اللہ تعالیٰ کب سے ہو گئے؟ نہیں, آپ نے غور نہیں فرمایا. کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ, غور فرمائیے گا, مدد مانگو نماز سے اور روزے سے. ایک لطف کی بات بتاؤ, اصحاب ثواب کی مجلس ہے, اچھا لگے گا جملہ. جب ہم نے جیسے ہی کہا یا علی, اب دیکھیے بغض آل محمد عقلوں کو سلب کر دیتا ہے. جیسے ہی کہا یا علی مدد, کہنے لگے جو مر گیا اس سے کیسی مدد. جب ہم نے کہا یا حسین, کہنے زندوں کا ماتم نہیں ہوتا. آپ نے لطف لیا جملے کا. جیسے ہی کہا یا علی, کہنے لگے جو مر گیا اس سے مدد کیسی. جب ہم نے ہاتھ مار کے کہا یا حسین, کہنے لگے میں جو زندہ اس کا ماتم کیسا. تو فیصلہ کریے, پہلے یہ بتائیے کون زندہ ہے کون. ایک سلوات بولے پر محمد والے. تو پہلے تو فیصلہ ہی یہی کریے کہ زندہ کون ہے مردہ کون. اور دوسری جو ہو سکتا ہے میں نے عرض کر دیا ہو, کیونکہ آپ کے درمیان مسلسل مجلس پڑھتے رہتے ہیں تو یاد بھی نہیں رہتا کہ کب کہاں کیا پڑھیے. اسی لیے ہم معصوم نہیں ہیں, کیونکہ جو معصوم ہوتا ہے وہ اپنی میموری کو ضائع نہیں ہونے دیتے. نہیں, آپ نے غور نہیں فرمایا. اب لفظ سنیے جوہی کے بہترین مجمع میں حسنین صاحب کا کیمرے کے موجودگی میں لفظ سنیے. اسی لیے ہم معصوم نہیں, کیونکہ ہماری میموری ضائع ہو جاتی ہے. آج سے 5 سال پہلے کیا پڑھا تھا ہمیں پتا نہیں, کون سے لفظ کہاں پڑھا تھا ہمیں پتا نہیں. اسی لیے اللہ نے نبی اور امام ہی بنایا ہے معصوم کو, کیونکہ وہ جیسا لفظ ب لفظ ادھر سے لیتا ہے لفظ ب لفظ ادھر دے دیتا ہے. اچھا آپ دیکھیں, جیسے میں مجلس پڑھ رہا ہوں, میں بہت سیدھی بات ہے, مجلس پڑھ رہا ہوں, سعید بھائی سن رہے ہیں, نلمو چچا سن رہے ہیں, حسنین بھائی ہیں, وزیر چچا ہے, پپو بھائی ہیں, ادھر شہنشاہ صاحب ہے, بہترین سوز خانی کر رہے, سب ماشاء اللہ سب کے نام جانتے ہیں. اب سب کے تو نام نہیں لے سکتا, پتہ چلا نام ہی نام میں مجلس ہو جائے گی. تو کہیں آپ اب گھر جا کے کون مجلس پڑھ رہا تھا, کہیں ارے وہ طالب آیا تھا وہ پڑھ رہا تھا. اچھا کیا پڑھ رہا تھا تو آپ بتا دیں گے, بھائی اس نے حیات پہ مجلس پڑھی, وہ پرچے پہ مجلس پڑھی, اصحاب ثواب کی مجلس پڑھی. کہنے نہیں آپ جھوٹ بتا رہے, وہ لفظ بتائیے جو وہ لفظ پڑھ کے گئے تھے. نہیں لفظ نہیں, آپ نے غور فرمایا, وہ لفظ بتائیے جو لفظ پڑھ کے گئے تھے. کہنے لگے یہ ہماری عقل سے ماورا ہے, ہم ایسا نہیں کر سکتے. ہاں ہم مفہوم بتا سکتے ہیں, وہ مقصد بتا سکتے ہیں, تقریر کا نچوڑ بتا سکتے ہیں کہ تقریر کس پر تھی یہ بتا سکتے ہیں, عنوان بتا سکتے ہیں, لیکن لفظ بتا دیا جائے یہ ممکن نہیں ہے, کیونکہ ہماری عقل اتنی گنجائش نہیں پیدا کرتی کہ جیسا لفظ سنا تھا ویسا ہی لفظ سنا دیا جائے. لیکن جہاں عصمت ہوتی ہے اس کا کمال یہ ہوتا ہے جیسا لفظ سنتی ہے ویسا ہی لفظ آگے سنا دیتی ہے. اب اس حدیث کی دھمک سنیے کہ فرمایا اولون محمد, اوسطون محمد, آخرون محمد, کلون محمد. امام فرماتے, معصوم فرماتے, علماء فرماتے, کیونکہ یہ سب محمد اور سب معصوم ہے. اسی لیے اگر کسی حدیث کے پڑھنے والی کا اور امام کے قول کا پتہ نہ چلے تو کوئی سا بھی نام لے لو. آپ
آپ نے اس حدیث کی دھمک سنی کہ اگر آپ نے چوتھے امام کی کوئی حدیث یا قول پڑھا آپ کو یاد نہ نام آ رہا ہو تو امام جعفر صادق کا نام لے لیجئے. اگر چھٹے امام کی کوئی قول پڑھ رہے نام نہ یاد ہو رہا تو آٹھویں امام کا لے لیجئے. کیوں؟ کیونکہ یہ لفظ بلفظ ادھر سے جو لیتے ہیں وہ لفظ بلفظ ادھر سے دے دیتے ہیں کیونکہ یہ معصوم ہے اور معصوم سے خطا نہیں ہوتی. عزیزان گرامی، نبی ہونا کمال نہیں ہے. اب لفظ شاید پکڑیے گا نہیں، نبی ہونا کمال نہیں ہے، معصوم ہونا کمال ہے. نبی ہونا کمال نہیں ہے. اللہ نے نبیوں اور رسالت جیسا، نبوت اور رسالت جیسا عہدہ اس وقت تک کسی کو نہیں دیا جب تک اسے معصوم نہیں بنایا. آپ نے اور نہیں فرمایا کیونکہ نبی کے لیے شرط ہے کہ وہ معصوم ہو، رسول کے لیے شرط ہے کہ وہ معصوم ہو. اگر وہ معصوم نہ ہوگا تو ہر آدمی دعویٰ کر دے گا کہ میں نبی. آپ نے غور ہی نہیں فرمایا میرے جملے کی. اگر وہ معصوم نہیں ہوگا تو ہر آدمی دعویٰ کر دے گا کیونکہ جو معصوم ہوگا وہ ہر علم پہ قادر ہوگا، جو معصوم ہوگا وہ ہر زبان جانتا ہوگا، جو معصوم ہوگا وہ ہر علم اپنے سینے میں رکھے گا، ہر زبانوں کا عالم ہوگا کیونکہ معصوم ہونا شرط ہے. اگر نبی اور رسول کو اللہ معصوم نہ بناتا تو ہر ایرا گہرا اٹھ کے دعویٰ کر دیتا. نہ جانے کانپور میں کتنے نبی ہوتے، نہیں غلط بول رہا ہوں، نہ جانے لکھنؤ میں کتنے ہوتے، نہ جانے ہندوستان میں کتنے ہوتے. اب یہی مسئلہ ہے ہمارے، چونکہ علی والوں کے مکتب میں عصمت پر اتنا زور دیا گیا ہے کہ ہمارے یہاں نبوت اور رسالت تصور میں ہی نہیں آ سکتی جب تک وہ عصمت کے لائق نہ ہو. وہ معصوم ہوگا تو نبی ہوگا، وہ معصوم ہوگا تو رسول ہوگا. کیونکہ دوسرے برادران کیا اس کی شرط نہیں، وہ کہتے ہیں چھوٹے سے وقت کے لیے نبی بنا پھر ختم. یعنی رسول 40 سال تک عام آدمی تھے، پھر اس کے بعد نبی، پھر ختم. یوسف جب مصر پہنچے تو نبی ہوئے، پھر ختم. یعنی لمیٹڈ وقت کے لیے عصمت ملی، پھر اس کے بعد ختم. جہاں عصمت کا یہ تصور ہے تو پھر غلام احمد قادیانی جیسا ایک دجال اٹھتا ہے کہتا ہے میں اس وقت کا نبی. مرزا غلام احمد قادیانی، یہ قادیانی کون ہے؟ کہ یہ کہتے ہیں غلام احمد قادیانی یہ نبی ہے. تو یہ ہم کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ ہم تو کہتے ہیں، ہم کو بالکل کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ بالکل نبی ہے، لیکن ہر عالم ہو، زبان کا عالم ہو، ہر علم کا عالم ہو. یعنی اگر گھوڑا بھی بات کرے تو اسی زبان میں جواب دے، سانپ بھی بات کرے تو اسی زبان میں جواب دے. یہی وجہ ہے کہ جو آج دنیا، آپ دیکھیں کہ امامت پہ اختلاف ہے، ہمارا نبوت پہ اختلاف ہے، قرآن پہ اختلاف ہے، نماز کی رکعت پہ اختلاف ہے، یعنی سب پہ اختلاف ہے کہ نہیں ہے. لیکن ایک ذات ہے آخری زمانے میں، ان کا نام ہے امام زمانہ اجل اللہ تعالی. ان کی ذات میں کسی کو اختلاف نہیں. ہر آدمی جو علی کو پہلا نہیں مانتا وہ بھی یہ کہتا ہے کہ آخری زمانے میں کوئی امام ہوں گے مہدی، تو بنا لو جا کے. کیوں رکے، کیوں بناتے کیوں نہیں؟ کہ نہیں وہ تو اللہ بنائے گا. اب جملہ کہو جو ہی میں، آپ کسی سے بھی جا کے پوچھئے گا کیا امام آئیں گے؟ کہاں ہر آدمی، چاہے دیوبندی ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، چاہے وہابی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ہر آدمی کہتا ہے آخری وقت میں ایک امام مہدی آئیں گے جو دنیا کو عدل سے بھر دیں گے. ہم کہتے ہیں وہ زندہ ہو چکے، وہ کہتے ہیں وہ پیدا ہوں گے. ہم کہتے ہیں پیدا ہو چکے، وہ کہیں گے ہوں گے. بس اتنا اختلاف ہے، باقی کوئی اختلاف نہیں ہے. یعنی امام کے تصور ان کے کیا بھی ہے، امام کے تصور ہمارے یہاں بھی ہے. آپ دیکھیں لیکن ان سے پوچھئے تو پھر انتظار کس بات کا؟ بناؤ امام اور کہہ دو ہم امام مہدی، تو کوئی مانے گا نہیں. تو کیوں نہیں مانتے؟ ہو سکتا ہے کہ جملہ رائے گا چلا جائے، لیکن میں جانتا ہوں سوالی والے جملہ رائے گا نہیں جائے گا. کیوں نہیں بناتے امام کو؟ ارے بھیا تم تو بنانے میں بڑے ماہر ہو. تم نے خلیفہ بنا لیا، جانشین بنا لیا، داماد بنا لیا، بیٹی بنا لیا، ولی بنا ڈالا، سب تو بنا ڈالا، تو ایک امام بھی بناؤ. لیکن امام نہیں بناتے، 12واں امام نہیں بناتے، امام مہدی کو نہیں بناتے. کہ وہ تو اللہ تعین کرے گا. تو عجیب عقل ہے، اما جب آخری دن سے نہیں بنتا تو پہلا دن سے کیا بن جائے گا؟
یہ پوچھئے. کہا جب سوچنے کی بات ہے، اب وہ آخری والے امام مہدی کو اللہ بنائے گا، تو یہ کیسا عقل ہے، کیسا اصول ہے کہ آخری کو اللہ بنا رہا ہے، پہلے کو تم بنا رہے ہو؟ کہا نہیں، یہ اصول ہے. فَلَن تَجِدَ سُنَّتِ اللَّهِ تبدیلا، اللہ کے قانون بدلا نہیں کرتے. جب آخری بھی خدا بنا رہا ہے تو پہلا بھی خدا بنائے گا. عزیزان گرامی، تمہیں کہہ یہ رہا تھا کہ آخری زمانے میں ایک ذات ہے امام جس پہ سب شاہد ہیں، سب شاہد ہیں، تو کیوں نہیں بناتے؟ اچھا آپ دیکھیں آج زمانے میں اگر آپ انٹرنیٹ کے چلانے والے ہیں، انٹرنیٹ آپ چلاتے ہیں تو دیکھیے کہ اس میں بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ امام ہے. جیسے ایک فرقہ ہے شاہی کر کے، اس کے رہبر کا نام ہے گوہر شاہی. ان لوگ کا کہنا ہے کہ یہ گوہر شاہی ہے، یہی امام مہدی ہے، اب مر کے چلے گئے دوبارہ پھر ظاہر ہوں گے. ٹھیک ہے. قادیانی یہ کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی ہی امام مہدی تھے جو پھر ظاہر ہوں گے. پریزنٹ ٹائم پر گجرات میں یا ممبئی میں ایک حنیف قریشی ہے جو کہتے ہیں اس کے ماننے والے مسلمان ہیں، بڑی داڑھی ہے ماشاءاللہ. آپ جا کے آج دیکھیے گا حنیف قریشی کے ماننے والے فالوورز آف حنیف قریشی اتنے لاتعداد ہو رہے ہیں. ان لوگ کا ماننا یہ ہے کہ جو حنیف قریشی ہے وہی حضرت عیسیٰ ہے، وہی امام مہدی ہے. اب ایک وہاں پہ بنگلور میں ایک واقعہ آیا کہ ایک لڑکی سے نکاح وغیرہ بھی ہو گیا، بعد میں پتا چلا کہ وہ حنیف قریشی کا ماننے والا ہے، تو باقاعدہ اسے مارا گیا، پیٹا گیا اور جو ہے اس کا طلاق کرایا گیا. تم نے بتایا نہیں تو ان لوگوں کو کرا جا رہا ہے. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کوئی شیعہ کبھی نہ پہنچا اس کے پاس، کوئی شیعہ کبھی حنیف قریشی جیسیوں کے چکر میں نہ آیا، کوئی شیعہ مرزا غلام احمد قادیانی کے چکر میں نہ آیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس مسلمات ہیں، اس کے پاس قانون مکمل ہے کہ امام ہر ایرا غیرہ نہیں ہو سکتا. امام وہ ہوگا جو معصوم ہوگا. ہمارے سامنے جو بھی دعویٰ کرتا ہے ہم تو اس سے اتنا کہیں گے اگر امام ہو تو اپنا علم دکھا دو، اگر امام ہو تو اس کے زبان میں بات کر کے دکھا دو. اس لیے ہمارے یہاں گمراہی کا کوئی شائبہ نہیں پایا جاتا. عزیزان گرامی، تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ نبوت محال ہے تب تک جب تک عصمت نہ ہو، رسالت محال ہے تب تک جب تک عصمت نہ ہو. نبی معصوم ہوتا ہے، رسول معصوم ہوتا ہے. کیونکہ اگر اللہ نبی کو اور رسول کو معصوم نہیں بناتا تو وہ جو آیتیں ادھر سے آ رہی تھی تو پھر اس میں یقین نہیں تھا کہ وہ جیسی آئی ہیں ویسا ہی ہے. نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا. ایک صلوات پڑھے بر محمد والے. مل کر سید الشہداء پر بلندتر صلوات پڑھے بر محمد. کیونکہ عصمت کے لیے شرط ہے کہ وہ، رسالت اور نبوت کے لیے شرط ہے کہ وہ معصوم ہو، اور ہمارے یہاں امامت کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ معصوم ہو. اسی وجہ سے چونکہ جب حضرت جبرائیل آیتیں لے کے آتے تھے تو وہ رسول کو سناتے تھے. ان کے پاس کوئی ٹیپ ریکارڈر تو تھا نہیں. جناب جبرائیل آئے، انہوں نے ٹیپ ریکارڈر چالو کر دیا، ریکارڈر جناب جبرائیل نے آیتیں پڑھ دی، پھر رسول اللہ آئے اور انہوں نے ممبر پہ پڑھ کے سنا دی وہی آن کر کے. ایسا تو تھا نہیں. وہ جو انہوں نے سنا وہی سنایا. تو ہو سکتا ہے سننے میں بات تبدیل ہو جائے، کیونکہ بات جتنے زبانوں سے گزرتی ہے اس میں اتنا ہی احتمال پایا جاتا ہے کہ وہ لمبی ہو جاتی ہے. نہیں، غور نہیں فرمایا. اگر خدا نہ کرے میں یہاں مجلس میں کچھ پڑھ دوں تو پتہ چلا غلط پڑھ جاؤں تو پتہ چلا جتنے دور تک جائے گی اتنی غلطی اور بڑھتی چلی جائے گی. کیونکہ زبان کی خاصیت ہے کہ یہ بات کو لمبا کر دیتی ہے. تو اگر یہ معصوم نہ ہوتے تو آج نماز 3 کی نہیں 30 ہو جاتی. نہیں، غور ہی نہیں فرما رہے ہیں آپ. اگر یہ معصوم نہ ہوتے تو ظہر کی 4 نہیں 40 ہو جاتی، اور رمضان میں تو بالکل ہی بکھر جاتے، بدلے 3 کے اور کتنے ہو جاتے. چونکہ آج جو نماز کی رکعتیں 3 ہیں، روزے 30 ہیں، ظہر 4 ہے، فجر 2 ہے، وہ اسی وجہ سے کہ جن کے کانوں سے گزارا گیا تھا وہ معصوم تھے. انہوں نے جیسے 3 رکعت نماز مغرب کی لی تھی ویسے ہی دے دی، جیسے 30 روزے لیے تھے ویسے ہی امت کو دے دیے، جیسے حج کے اصول لیے تھے ویسے ہی دے دیے، جیسے ہی حج کا زکات کا نصاب لیا تو ویسے ہی دے دیا. پتا چلا عصمت غلطی نہیں کرتی. تو جب نماز اور روزے میں رسول سے غلطی نہیں ہوئی تو کسی کو مولا بنانے میں غلطی کیا ہوگی؟ آپ نے غور فرمایا؟
چونکہ عصمت غلطی نہیں کرتے. اب 2-3 جملے سنیے اور سفر کو تمام کر دوں. آپ نے کبھی دیکھا کہ ہمارے یہاں 12 امام ہیں. اب ہم ایسا تو نہیں کہہ سکتے ہم کچھ نیا پڑھ رہے ہیں, لیکن آپ لوگ کی محبت ہے کہ آپ سنتے ہیں. یہاں اتنے بزرگ ہیں, سب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے بیٹے ہیں, آپ کے بھائی ہیں, آپ کے دوست ہیں, بس اسی حیثیت سے پڑھتے ہیں اور کوئی ہے نہیں. تو ہمارے یہاں 12 امام ہیں. برادران کے 4 امام ہیں, لیکن ان کے امام وہ فقہ کے امام ہیں. امام حنبلی, امام شافعی, امام مالکی, یہ سب امام ہیں جو فقہ, جن سے فقہ لی گئی, نماز, روزے, حج و زکات, یہ سب جنہوں نے بتایا یہ امام ہے. لیکن چونکہ وہ معصوم نہیں ہے, اسی لیے وہ 4 امام ہو کے 4 راستے ہیں. آپ نے غور نہیں فرمایا؟ مکمل اپنی مجلس, اپنی تقریر اپنے نقطے پہ گھوم رہی ہے. چونکہ وہ معصوم نہیں تھے, ابو حنیفہ معصوم نہیں تھے, امام مالکی معصوم نہیں تھے. ابھی انہوں نے شعر پڑھا تھا صحیح صاحب نے, شافعی, امام شافعی معصوم نہیں تھے, امام مالکی معصوم نہیں تھے. چونکہ معصوم نہیں تھے تو جب انہوں نے اپنی فقہ اور اپنا اجتہاد اور اپنی عقل لگائی تو انہوں نے عقل کے باوجود جب رزلٹ دیا تو 4 طریقے بن گئے. وہ کوئی کہتا ہے ہاتھ پیٹ پہ رکھو, کوئی کہتا ہے سینے پہ رکھو, نہیں غور ہی نہیں فرما رہے ہیں. کوئی کہتا ہے نماز کے درمیان پیروں میں 1 بالش کا فاصلہ ہو, کوئی کہتے 2 بالش کا ہو. تو پتا چلا جتنے عقلیں لگی اتنے راستے پیدا ہوئے. لیکن جہاں عصمت تھی وہاں 12 امام تھے, لیکن راستہ ایک تھا. نے غور نہیں فرمایا؟ جہاں عصمت تھی وہاں امام 12 تھے مگر دین ایک تھا. کہا کیوں؟ کہا جو رسول اللہ نے سنایا وہی علی نے سنایا, جو مولا علی نے سنایا وہی امام حسن نے بتایا, جو امام حسن نے بتایا وہی حسین نے دوہرایا, جو امام حسین نے دوہرایا وہی جعفر صادق نے بتایا, وہی 8ویں امام نے بتایا, وہی 12ویں امام نے بتایا. کیونکہ عصمت تبدیل ہونے نہیں دیتی, کیونکہ عصمت تبدیل ہونے نہیں دیتی, عصمت غلطی ہونے نہیں دیتی, عصمت خطا ہونے نہیں دیتی. کیونکہ اگر ہمارے یہاں بھی امام معصوم کا کانسیپٹ نہ ہوتا تو ہمارے بھی دین میں نہ جانے کتنے راستے ہو جاتے. کیونکہ جہاں اپنی عقلیں لگتی ہیں وہاں عید 2 ہو جاتی ہیں. نہیں غور نہیں فرمایا؟ جہاں اپنی عقل لگی وہاں عید 2 ہو گئی. تو جب ذرا سی عقل کی اجازت دی گئی تو امت میں عید 2 ہو گئی. اگر دین میں عقل لگا جاتی تو نہ جانے اور کتنے فرقے ہو جاتے, نہ جانے اور کتنے فرقے ہو جاتے. تو عزیزان گرامی تو پتہ یہ چلا جو امام ہیں علی بن ابی طالب جو ہیں وہ معصوم ہیں, امام حسن مصطفیٰ ہیں وہ معصوم ہیں. مولا یہ سب عصمت میں ہیں. جیسے اچھا اب جہاں امامت کا شاید اب مجھے یاد نہیں آ رہا کہ میں یہ واقعہ جہاں پڑھ گیا ہوں, لیکن چونکہ سعادت بیان ہے جب سن لیجئے واقعہ, 2 واقعہ اور پھر سفر تمام. جہاں امامت کا کانسیپٹ نہیں ہے, جہاں عصمت نہیں ہے, وہاں جانتے حال کیا ہے؟ محشر میں پہنچے, حساب کتاب ہو رہا تھا, تو فرشتوں نے پوچھا آؤ. جب حساب کتاب پوچھا کہ بھائی تمہارا کیا نام ہے, تو کہنے لگے یاسین. تو کہنے لگے پڑھ کے سناؤ. نہیں اور نہیں فرمایا آپ نے؟ کہنے لگے کیا نام ہے, کہنے لگے یاسین. تو کہنے لگے پڑھ کے سناؤ. بندہ حافظ تھا, پوری سورہ یاسین پڑھ دی. فرشتے اتنے خوش ہوئے, کہنے لگے تم نے اتنی عمدہ تلاوت کری ہے کہ میں حساب و کتاب نہیں پہ تمام, جاؤ جنت میں. تو جو پیچھے والا بندہ تھا اس نے کہا, اس نے اپنا نام بتایا, اس کا نام یاسین ہے, تو انہوں نے یاسین سن لی. میرا نام تو بکرا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے پورے سورہ بقرہ نہ سن لو, اور اتنا بڑا سورہ جب بزرگوں کو نہ یاد ہوا تو ہمیں کیا یاد ہوگا, اور پتہ چلا جہنم میں بیچ دیا جائے. تو جیسے ہی وہ آیا تو فرشتہ, اب لفظ سنیے, جیسے ہی وہ آیا کہنے لگے آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے میرا نام تو ہے بکرا, لیکن پیار سے کوثر کہتے ہیں. تو ہم کوثر سن لیں گے, نہ آتوائے نہ کل کوثر پسوا لے لیں. تو عزیزان گرامی یہ دین کا حال ہے. اگر خدا نہ خواستہ اگر در حیدر کرار نہ ہوتا, یہی معاملات ہوتے. یہ جو آج ہم جمع ہو جاتے ہیں یہ ہمارا کمال نہیں ہے, یہ سید الشہداء کا کمال ہے کہ انہوں نے فرش عزا جیسا ایک محور دیا ہے جو ہماری مرکزیت کا معیار بنا ہوا ہے, ہماری مرکزیت کا معیار بنا ہوا ہے. اچھا اب چونکہ بات عصمت پہ چل رہی تھی, ہمارے یہاں امام معصوم ہوتا ہے, ہمارے یہاں امام معصوم ہوتا ہے.
معصوم کیا ہوگا؟ وہ گناہوں سے پاک رہے گا، وہ کبھی گناہ کی طرف نہیں آئے گا، گناہ اس کی طرف نہیں آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ اہل بیت آپ سے نجاست کو دور رکھتے ہیں. اب اگر نجاست ان کے قریب آ جائے تو ان کا فالٹ نہیں ہے، وعدہ اس کا ہے، تو ان کے قریب نہیں جا سکتی. مولا متقیان نجاستوں سے دور ہے، پنجتن پاک نجاستوں سے دور ہے، 12 امام نجاستوں سے دور ہے، رجس سے دور ہے. تو اس میں ان کا کوئی کمال نہیں چونکہ وہ معصوم ہے. نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا. اگر ایک پوسٹ گریجویٹ بندہ جس نے MSc وغیرہ کیا ہو وہ زبردست انگلش بولے تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں لفظ نہیں پہنچا. شاید آپ تھک گئے، مجلس تمام کر رہا ہوں. ایک پوسٹ گریجویٹ بندہ جو انگلش کی کوچنگ پڑھاتا ہے، 100 بچوں کو روز پڑھاتا ہے، وہ اگر یہاں پہ کھڑے ہو کر گلی پر انگلش میں بات کرے تو کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ وہ بچہ انگلش میں بولے جو کبھی انگلش ہی نہ پڑھتا ہو. اگر ایک بچہ انگلش میں بول رہا ہے، اگر ایک وہ بڑا ہوا آدمی انگلش میں بول رہا ہے تو کہیں گے ہمیں ان کا کیا کمال ہے، روز 100 بچوں کو انگلش پڑھا رہے ہیں. اگر یہ انگلش بول رہے ہیں تو کمال کیا ہے؟ کمال تو وہ بچہ ہے جو کبھی اسکول ہی نہیں گیا اور ایسی انگلش بول رہا ہے. تو پتا چلا اہل بیت ہے معصوم، ان کے قریب نجاستیں نہیں جاتی تو اس میں ان کا کوئی کمال نہیں کیونکہ وہ معصوم ہے. کوئی ایک ایسی ذات لاؤ جو معصوم بھی نہ ہو اور دامن میں ترک اولا کا دھبا بھی نہ ہو. نہیں، غور نہیں فرمایا آپ نے عزیزان گرامی. کوئی ایک ایسی ذات لاؤ جو معصوم بھی نہ ہو اور دامن میں گناہ بھی چھوڑیے ترک اولا کا دھبا بھی نہ ہو. تو چونکہ خدا قادر و قدیر تھا اسی لیے اس نے 2 ذاتوں کو پیدا کیا، ایک عالم مرد میں پیدا کیا، ایک عالم عورت میں پیدا کیا. جس عالم مرد میں ذات کو پیدا کیا اس کا نام تھا ابو الفضل عباس. عالم مرد میں جس عورت کو پیدا کیا ان کا نام تھا زینب کبریٰ. حضرت عباس کو غیر معصوم بنا کر معصوم جیسا کر دیا، جناب زینب کو غیر معصوم بنا کر معصوم نما بنا دیا اور دونوں کو نمونہ بنا دیا کہ جس گھر کے غیر معصوم معصوم جیسے ہیں اس گھر کے معصوم کیسے ہوں گے. یہ مثل معصوم ہے، یہ معصوم نما ہے. کمال مولا متقیان کا نہیں کہ نجاست ان کے قریب نہیں جاتی، وہ تو معصوم ہے. کمال تو حضرت عباس کا ہے. ہائے ہائے ہائے. کمال جناب سیدہ کا نہیں کہ وہ معصومہ ہے، کمال تو جناب زینب کا ہے کہ اپنے کردار کو اس اعلیٰ بلندی میں رکھ دیا کہ لوگ معصوم جیسا کہنے لگے، لوگ مثل معصوم کہنے لگے. اب لفظ آخری ہے، مجلس تمام ہے. تو میں نے کہا مولا حضرت عباس اور جناب زینب کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہیں گے ارے تمہیں پتا نہیں چلتا، اگر ان کو نہ پیدا کرتا تو تمہیں پنجتن کی معرفت نہ ہوتی. نہیں، یہ تو عجیب کڑی ہے. جب اہل بیت کو پوچھا گیا، جب محمد سے پوچھا گیا، جب مولا علی سے پوچھا گیا، جب خاتم النبیین سے پوچھا گیا آپ کو کیوں پیدا کیا گیا، کہ اگر ہم نہ پیدا ہوتے تو اس کی معرفت نہ ہوتی. تو اہل بیت کو اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ خدا پہچانا جائے، اور حضرت عباس اور جناب زینب کو اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ اہل بیت پہچانے جائے. آپ نے غور فرمایا؟ تو یہ ہے عصمت کا معیار، یہ معیار عصمت ہے. عزیزان گرامی، کمال ہے جناب زینب کا کہ جنہوں نے مرکزیت دے دی. بس لفظ آخری ہے اور مجلس تمام. ایک شخص، دیکھیے ہم جو آج فرش ازا سے جڑے ہوئے ہیں یہ ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ امام حسین کا کمال ہے. ہم جو جلوسوں میں جاتے ہیں یہ ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ امام حسین کا کمال ہے. ہم جو کربلا جاتے ہیں، اللہ نے جس کو وسعت دی وہ کربلا تک پہنچا، عراق. جو نہیں جا پایا وہ یہیں پہ ہو لیتا ہے، نواب گنج والی. لیکن سب جائیں انشاءاللہ. جو نہیں گیا وہ پہلی بار جائے، جو پہلی بار جا چکا ہے وہ دوبارہ جائے. تو مولا نے یہ شرف دیا کہ آپ کی محبتوں نے، دعاؤں نے سہارا دیا کہ بین الحرمین نظامت کر کے آیا جشن زمیندار کربلا میں. تو یہ سب انہی کا کمال ہے، یہ ہمارے کوئی کمال نہیں، ان کا کمال ہے. دلیل میں واقعہ سنیے چونکہ سال ثواب کی مجلس ہو، مجلس تمام کر دوں. تو ایک شخص آیا، ایک 2 بھائی تھے. جو چھوٹا بھائی تھا وہ بڑا بدماش تھا، مطلب بڑا خرافاتی تھا، پورا محلہ پریشان ہو گیا. بہت کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں، وہ محلے میں نکلے، ان کی گاڑی پہ ایٹا مارا، ان کی گدی پھاڑی
اور ان کی سائیکل گرائی, ان کا دروازہ کھٹکھٹایا, وہ کسی بوڑھے کو پریشان کیا, ایسے لوگ مل جاتے ہیں آپ کو. تو آئے دن کمپلینیں آنے لگی. سمجھا لیجئے بھائی آپ کے ادب میں کچھ نہیں بولتے, سمجھا لیجئے آپ کے دادا کے ادب میں کچھ نہیں بولتے, سمجھا لیجئے اگر آپ کا بیٹا نہ ہوتا تو ہاتھ توڑ دیتا, آپ کا پوتا نہ ہوتا تو منہ پھوڑ دیتا. یہ سب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ دیکھیے آپ کے بیچ کی باتیں میں پڑھ رہا ہوں, کوئی اپنا نہیں پڑھ رہا ہوں. تو روز کمپلینیں آنے لگی. تو بڑے بھائی روز سمجھاتا تھا لیکن وہ سمجھنے کو تیار نہیں. تو وہ ایک عالم کے پاس لے گیا اپنے چھوٹے بھائی کو کہ چلو اس سے نصیحتیں کروا لیتے ہیں. تو وہ گئے اور جا کے کہتا ہے کہ مولانا یہ بڑا شرارتی ہو گیا ہے. جب شرارت کو ڈھیل دی جاتی ہے تو وہ گناہ کرنے لگتی ہے. نہیں, اور نہیں فرمایا آپ نے. جب شرارت کو ڈھیل دی جاتی ہے تو وہ گناہ کی طرف بڑھنے لگتا ہے. وہ گناہ کی طرف بڑھنے لگا. تو کہنے لگا آپ اس سے کہیے کہ فلاں گناہ چھوڑ دے, جوا چھوڑ دے, یہ چھوڑ دے, وہ چھوڑ دے, جو بھی کہا ہو, اب مجھے نہیں پتا. وہ مولانا چونکہ وہ عالم ایسے ہی ڈر ڈر کے زندگی گزارتا ہے, کہنے لگے کہ اے بھیا جب تم نہ سدھار پائے تو ہم کیا سدھاریں گے؟ جب تم سے نہ سدھرا, تمہارا سگا بھائی ہے, تو ہم تو بھیا نماز پڑھانے کے لیے آئے. تو لیکن عالم وہ بھی نہیں جو قوم کو یتیم کر دے. جب وہ پریشان ہو کے جانے لگے انہوں نے کہ ادھر آؤ, اچھا بتاتے ہیں. آئے ہائے, عالم وہ بھی نہیں جو قوم کو تنہا چھوڑ دے, جو مشورے پہ, جو سوال پہ مشورہ بھی نہ دے سکے. بلایا, کہنے لگے ایک کام کرو, چونکہ ہم نصیحت وصیت تو نہیں کریں گے, ہم خود گناہ گار ہیں, ہم کیا نصیحت کریں. یہ ان کی شرافت تھی. کہنے لگے ایک کام کرو, اسے کربلا لے جاؤ, اسے کربلا لے جاؤ اور اسے سید الشہداء کی زری کے سامنے کھڑا کرنا. جو زری ہے بالکل سامنے جیسے یہ, اور جب زری کے سامنے کھڑا کرنا تو اس کی آنکھوں کی طرف دیکھنا. اگر یہ رونے لگے تو سمجھ لینا یہ ابھی بھی حسین کی ولایت میں ہے, امام حسین نے اس کی رسی نہیں چھوڑی ہے. نہیں, غور نہیں فرمایا آپ نے. جیسے یہ زری کے سامنے رونے لگے تو سمجھ لینا یہ حسین کی ولایت میں ہے, کیونکہ جب بندہ روتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے. اسی سمے کان میں تبلیغ کر دینا, دل پہ اثر ہو جائے گا. ہائے 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 ہائے, اسی سمے نصیحت کر دینا, کان میں اثر ہو جائے گا. تو پتا چلا وہ جیسے ہی گیا تو واقعی وہ زری کے سامنے آ کے رونے لگا. آ کے زری کے سامنے رونے لگا تو فوراً اس نے عالم کی بات دہرانا شروع کری. میرے بھائی فلاں چیزوں کو چھوڑ دے, لوگ بہت پریشان ہیں. تجھے اسی امام کا واسطہ جو ان کی قبر میں لیٹے ہوئے, اسی علی اصغر کا واسطہ, انہی علی اکبر کا واسطہ, حبیب ابن مت, وہ دینا شروع کرا. تو جب بندہ روتا ہے تو دل نرم ہو جاتا ہے اور دل پہ اثر زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے لفظ کہا گیا ہے کہ جب رویا کرو تب دعا مانگا کرو, اور رویا اگر حسین کے غم میں جائے جو دعا مانگی جائے تو سچے دل سے قبول ہو جاتی ہے. اسی لیے کہا گیا ہے. تو دل پہ اثر ہو گیا. تو جو گناہگار بن کے گیا تھا وہ مومن بن کر پلٹ رہا ہے. تو پتا چلا ہم جو اپنے آپ کو امام حسین سے منسلک رکھے ہوں, یہ ہمارا کوئی کمال نہیں, یہ خود سید الشہداء کا کمال ہے. کیونکہ انہوں نے ابھی ہماری رسی چھوڑی نہیں ہے, انہوں نے ہماری رسی ڈھیلی نہیں کری ہے, ابھی انہوں نے اپنی پناہ سے نہیں نکالا ہے, انہوں نے بارگاہ سے نہیں نکالا ہے. اگر بندہ امام حسین کی بارگاہ سے نکل جائے تو پھر کہیں نہیں جا سکتا. عزیزان گرامی, یہ کمال ہے سید الشہداء کا. ایک مرد مومن کی مجلس ہے, عنایت حسین صاحب, لفظ بھی اتنا بہترین ہے کہ حسین کی عنایت ہے. ہمارے کیا نام بھی ایسے ہی ہوتے ہیں, ہم اپنے ناموں کو بھی اہل بیت سے جوڑتے ہیں تاکہ قربت حاصل ہو جائے. روایت کہتی ہے کہ کچھ بچے علاقے کے کربلا جانا چاہتے تھے, کربلا کا ارادہ کیا تو ان دوستوں نے, جو 4-5 جو بھی دوست رہے, انہوں نے کہا ایسا کرو کہ جو محلے میں عالم ہے ان کو بھی لے لیتے ہیں, کیونکہ وہاں زیارت بھی پڑھنی ہوتی ہیں, دعائیں بھی پڑھنی ہوتی ہیں, اعمال بھی ہوتے ہیں, تو ہمارے بس میں نہیں, وہ جلدی جلدی کرا دیں گے, اسی بہانے وہ بھی زیارت پہ ہو لیں گے. کہ بہت اچھا مشورہ ہے. اس عالم کو لے لیا گیا. اب جب ان لوگ گھر سے نکلے تو ان لوگ کا یہ ارادہ تھا کہ جب کربلا پہنچیں گے تو امام حسین کی زری کے پاس کھڑے ہو کر ہر شہید پر نوحہ پڑھیں گے, یعنی امام حسین کو
تمام شہداء کا پرسہ دیں گے، یعنی جناب حبیب پہ نوحہ پڑھیں گے، جناب حر پہ نوحہ پڑھیں گے، جناب مسلم ابن عقیل پہ پڑھیں گے، حضرت عباس پہ پڑھیں گے، مولا علی اکبر پہ پڑھیں گے، اونو محمد پہ پڑھیں گے، بریر حمدانی پہ پڑھیں گے، جتنے شہداء ہیں سب پہ نوحہ پڑھیں گے، سب کے مصائب ہوں گے، سب کے گریہ ہوگا. ٹھیک ہے. اب جب ان لوگ اپنے گھر سے چلے تو اس زمانے میں پیدل سفر ہوتا تھا، جنگلوں سے گزرے تو رہزنوں نے لوٹ لیا، آگے گزرے تو سامان چھین لیا گیا، لڑتے پاٹتے جب تھکتے تھاکتے پہنچے تو بہت تھک گئے. اب بس کربلا اتنی دور ہے کہ چند گھنٹے کا سفر اور کربلا آ جائے، لیکن اتنا تھک چکے کہ آگے نہیں بڑھتے. تو چونکہ جو عالم ہوتا ہے اس کا کام ہے کہ قوم میں بیداری پیدا کر دے، وہ اٹھا اٹھ کے کہتا ہے میرے بیٹو تم نے اتنا سفر طے کیا، لوٹے بھی گئے ہو، مارے بھی گئے ہو، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، لیکن آج شب جمعہ ہے. آج کے لیے روایت ملتی ہے کہ جو امام حسین کی زری میں پہنچ کے دعا مانگے وہ خدا رد نہیں کرتا. آج کی بڑی فضیلت ہے، ہمارے بزرگ نجف سے کربلا پیدل آتے تھے شب جمعہ میں، امام زمانہ شب جمعہ پہنچتے ہیں. آج تھکو نہیں، جب تم نے اب تک ہمت نہ آ رہی تو آج بھی ہمت نہ ہارو. لہذا عالم نے اپنی تقریر سے ایک ولولہ پیدا کیا، ان نوجوانوں میں ایک امنگ جاگی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم پہنچتے ہیں. جب پہنچے تو چونکہ تھک بہت گئے تھے، نظر کیا مانی تھی کہ امام حسین کے روزے میں تمام شہداء کا پڑھیں گے، لیکن کہا کہ نہیں ابھی تو رہنا تو کئی دن ہے، آج جو ایک نوحہ پڑھ دیتے کل پورا پڑھیں گے چونکہ تھکے بھی بہت ہیں. تو یہ کہا گیا کہ بیاض کھولو، جو نوحہ آ جائے وہ پڑھ دو. اب شاید اب ایسا نہیں ہوگا کہ حسین والی ہو روئے بھی نہ، اب جو وہاں پہنچ کے دعا مانگ کے اب جو بیاض کھولی تو اس میں جو نوحہ آیا وہ نوحہ علی اکبر کا تھا. اللہ اکبر. اب جو نماز پڑھ کر عبادتوں تو فارغ ہوتا، اب جو نوحہ پڑھا آقا کی زری کے سامنے، اب وہ جو نوحہ تھا وہ نوحہ جناب علی اکبر کا تھا. آپ یہ وہ باپ سمجھ سکتے ہیں جن کی جوان اولادیں ہیں، بیٹا اگر 4 دن دور ہو جائے تو باہر تڑپ جاتا ہے، تو سوچو جس کا بیٹا علی اکبر جیسا ہو. اب جو نوحہ پڑھا نوحہ تمام ہو گیا، رو پیٹ کے اپنی زیارتیں کری، دعائیں مانگی، اب یہ سب اپنے اپنے حجرے میں چلے گئے. اب جب حجرے میں آئے تو اس عالم دین کے خواب میں سید الشہداء تشریف لائے. کیا دیکھا کہ آنکھوں سے آنسو تھے. کہا اے عالم تو نے کیا قیامت کر دی، کیا نوحہ پڑھ دیا. کہا مولا نوحہ پڑھنے میں کوئی غلطی کر دی، کوئی کمی ہو گئی. کہا نہیں، لیکن بات یہ جب سے تو نے میرے علی اکبر کا نوحہ پڑھا ہے میری ماں فاطمہ قبر میں بے چین ہے. ارے ان کو جنت البقیع میں آرام نہیں ہے، کبھی ادھر سے ادھر جاتی ہے، کبھی ادھر سے ادھر آتی ہے. ارے 1400 سال بعد جس علی اکبر کا زخم اتنا تازہ ہے، کیسے بوڑھے باپ نے برچھی کا پھل علی اکبر سے نکالا. الا لعنت اللہ علیکم. انا للہ و انا الیہ راجعون. بذنب قضاء و تسلیم. اللهم ان قتلت الحسين وولده واصحابه، اللهم ان قتلت الحسين